بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ غذائیں ایسی ہیں جو جسم کے اندر اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ چند کثیر الاستعمال اغذیہ کی افادیت اور ان کے خواص جو ہیں مختصراً بیان کروں گا۔ غذا کھانے پینے کی وہ چیز ہے جو جزو بدن بن سکے اور جس سے بدن کا قوام ہو، جس سے بدن قوت و طاقت حاصل کرے۔ ان میں سے سب سے اہم اور سب سے کثیر الاستعمال جو چیز ہے وہ ہے گندم۔ گندم اپنے اثر کے لحاظ سے گرم اور تر ہے اور ثقیل روتین ہے۔ اس کے ستو جو کے بھی ہوتے ہیں، گندم کے بھی ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ ستو کے ساتھ سینہ کو نرم کرتے ہیں، اگر وہ کھایا جائے تو سینہ کے اندر نرمی ہوتی ہے، جو کھڑکھڑاہٹ وغیرہ پیدا ہوتی ہے نا، ریشہ وغیرہ، یہ وہ قوام جمع ہوتا ہے نا، اس کے لیے۔ دماغ اور آنکھ کے جوہر کو بڑھاتی ہے، یعنی دماغ کو تیز کرتی ہے، قوت حافظہ کو بڑھاتی ہے اور نظر کو بڑھاتی ہے یہ گندم۔ بعض لوگ آٹے کی جگہ اس کو ابال کے کھاتے ہیں، اور ابال کر کھانے سے اس کے اندر قوت و طاقت بڑھ جاتی ہے۔ جب یہ پس کر سفیدی کی شکل میں آتی ہے، اسے میدا، سوجی، آٹا، تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ شوگر کو بڑھاتی ہے، اس کو چھوڑ دو تو بچ جاؤ گے۔ لیکن اکثر معمولات، جس بندے کو عادت پڑی ہو گندم کی روٹی پیٹ بھر کر کھانے کی، وہ کہاں اس گندم کے آٹے کو چھوڑ سکتا ہے۔ یہ وہی تو گندم ہے جس کا دانہ کھانے سے ہمارے آبا و اجداد کو، بابا کو جنت سے نکالا گیا۔ ان کے اندر ایک شہوت بڑک اٹھی، ایک خواہش اٹھی، جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق، حکمت کے مطابق وہ مقام چھوڑ کر اس مقام پہ آنا پڑا۔ تو حد مقدار اور اعتدال میں کسی بھی چیز کو استعمال کیا جائے تو وہ نقصان نہیں دیتی۔ میں نے اس ضمن میں گوشت کے بارے میں کہا تھا نا کہ شیخ الحدیث صاحب کا یہ معمول تھا، تو اسی طرح ہر چیز کو جب اعتدال سے استعمال کیا جائے۔ مدینہ کے اندر ایک حکیم صاحب آ کے، مختلف روایات ہیں، کوئی 4 مہینے کہتا ہے، کوئی 4 سال تک کہتا ہے، بہرحال جتنا عرصہ بھی رہا کوئی مریض ان کے پاس نہیں گیا۔ وہ اپنی جڑی بوٹیاں سمیٹ کر کسی اور شہر کا رخ کیا۔ کسی نے پوچھا مائیں کدھر جا رہے ہو، کیوں دکانداری نہیں چلی؟ نے کہا جتنے عرصے سے بیٹھا ہوں کوئی مریض آئے نہیں ہے۔ اس نے کہا جہاں تم قیامت تک کے لیے بھی بیٹھ جاؤ تمہارے پاس کوئی مریض نہیں آئے گا۔ وہ اس لیے کہ اس شہر کے اندر، اس علاقے کے اندر ایک ایسے حکیم رہتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے حکیم کی ضرورت نہیں۔ وہ دانائے سبل، وہ رسم رسل، وہ رسولوں کے رسول، وہ حکیموں کے حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات تھیں۔ ارشاد ہے اور معمول ہے کہ بھوک چھوڑ کر کھانا کھاؤ، اور اتنی بھوک چھوڑ دو تمہیں اندازہ ہو کہ میں آدھی روٹی یا پانی روٹی یا ایک روٹی اور کھا سکتا ہوں، ہاتھ کھینچ لو، اور جب ایسا کر کے کھائیں گے تو بدن صحیح سلامت و تندرست رہے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، مجربات امام سیوطی۔ انہوں نے ایک قاعدہ کلیہ لکھا ہے، جہاں کسی ہے ہننا ثلاثۃ مہلکۃ، تین چیزیں انسانی بدن کے لیے مہلک ہیں۔ ادخال الطعام علی الطعام، پیٹ بھرا ہوا ہو اس کے اوپر اور کھانا کھاؤ، سانس لینے کی جگہ نہ ہو پھر اور کھاؤ، یہ بدن کو ہلاک کر دیتی ہے۔ کثرت جماع، کثرت طعام اور کثرت نوم،
تو اس لیے حد اعتدال میں رہ کر جو چیز کھائی جائے اس کا نقصان نہیں ہے، اور اس کے دانوں کو جب ابال کے کھایا جائے نا تو اس کے اندر اور کمال ہے۔ میدا کو تقویت دیتے ہیں، اعضائے ضعیفہ کو طاقت دیتے ہیں گندم، اور گندم کی فطیری روٹی ثقیل ہوتی ہے۔ جب کہا نا کہ اس کو آٹے کی صورت میں بنا کے روٹی بنائیں گے تو اس کی بھی آگے تاثیر علیحدہ ہوتی ہے۔ فطیری اور خمیری میں فرق ہو جاتا ہے، فطیری روٹی ثقیل ہوتی ہے اور خمیری معتدل ہوتی ہے، اور جب اس کو دانوں کی شکل میں ابال کر کھایا جائے تو یہ قوت کو بڑھاتی ہے، یہ معدہ کو تقویت دیتی ہے، یہ دماغ کو تیز کرتی ہے، یہ آنکھوں کی نظر کو تیز کرتی ہے، یہ جزو بدن بن جاتی ہے۔ اس لیے چیز کی حیثیت، اس کی حیثیت غذائی جب تبدیل ہوتی ہے تو اس کی تاثیر تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں حکیم تو نہیں ہوں، لیکن ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے جس نے صحیح ستہ پڑھ لی نا، دورہ حدیث کر لیا، وہ حکیم بھی ہے، وہ مفسر بھی ہے، وہ خطیب بھی ہے، وہ تراک بھی ہے، وہ صحافی بھی ہے، وہ سیرت نگار بھی ہے۔ جامع ترمذی کو پڑھے نا، 8 ابواب پر مشتمل ہے جامع ترمذی، اسی لیے اس کو کہتے ہیں۔ اس میں تفسیر بھی ہے، اس میں اصول بھی ہے، اس میں حکمت بھی ہے، اس میں طب بھی ہے، اس میں تاریخ بھی ہے، اس میں سیرت بھی ہے، اس میں غزوات بھی ہیں، اس میں جہاد بھی ہیں، اس میں ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ تو اس لیے جو بات کتاب کی صورت میں ہمارے پاس ہے اور ہمارے دل میں کسی کے سینے کا راز ہے تو وہ آپ کی امانت ہے، وہ آپ تک پہنچ کے رہے گی انشاءاللہ۔